میں شاید تب خوفزدہ ہو جاتی تھی جب الفاظ سنتی تھی اللہ اکبر کے. ایسے بہت سے تصورات تھے. میں سمجھتی تھی کہ مسلمان خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے, انہیں حجاب کیوں پہننا پڑتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے بہت سے مسائل تھے. میں وہ لڑکی تھی کہ جب باہر گلیوں میں جاتی تھی چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں, لیکن اگر کوئی غلط شخص بری نظر سے دیکھے تو میں پریشان بھی ہو جاتی تھی. ہم نے ایک بہت ہی متکبرانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, اور وہ یہ تھا کہ میں اسلام میں تضاد ڈھونڈنا چاہتی تھی. اسلام خواتین کو بہت سارے طریقوں سے آزادی دیتا ہے. یہ خواتین کا عہدہ اوپر رکھتا ہے. میرے خیال میں مسلمان خواتین مظلوم تھی. پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں, خواتین پر ظلم تو معاشرہ کر رہا ہے. مجھے صرف زندگی کا ایک جامع طریقہ ہی ملا. مجھے قرآن میں صرف سائنسی ثبوت ملے. مجھے اپنی تحقیق میں صرف اور صرف قرآن کے معجزات ملے. قرآن میں کوئی تضاد نہیں تھا. میں نے سڑک پر چلنے کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. بس میں نے صرف چلنا شروع کر دیا, میں نے کوئی نمائش نہیں کی. مطلب میں نے دراصل لوگوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے پہلی بار اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا, اور یہ سب اسلام نے مجھے دیا. میرا نام ہے لارن بوتھ. میں ایک صحافی ہوں, مصنفہ اور ایک اداکارہ ہوں. تو میں 1967 میں ہیمسٹڈ نارتھ لندن میں پیدا ہوئی, اور میں نے 2010 میں اسلام قبول کیا. الحمدللہ. میں ایک سکھ کی طرح پلی بڑھی. میرے والدین ہندوستانی ہیں. پیدائش UK میں ہوئی اور یہیں بڑی ہوئی. میرے خیال میں 24 یا 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئی. میری پیدائش اور پرورش لندن میں ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں دراصل ایتھیسٹ ہی تھی. میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور پرورش پائی. میری والدہ اٹیلین ہے. مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جانا یاد ہے. میں چرچ جایا کرتی تھی اور یہ روحانی اور جذباتی طور پر بہت سکون دیتا تھا. لیکن میرے کچھ سوالات تھے. میں منطقی اور عقلی طور پر یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کسی اور انسان کی عبادت کیسے کر سکتی ہوں. یہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی ٹھیک نہیں لگتا تھا. اس لیے میں نے اس پر سوال اٹھایا, اور مجھے وہ دن یاد ہے جب چرچ کے پادری سے یہ سوال پوچھا اور جواب کا مطالبہ کیا, تو میرے سوال کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا کہ تم بس ایمان رکھو. میں اپنی دادی کی بہت عزت کرتی تھی, تو زیادہ سوالات نہیں کر سکتی تھی, اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ 3 کیوں ہے, اور ان کا جواب ہوتا تھا تمہیں یقین کرنا ہوگا. تو جیسے میرے لیے دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا. ایسے سوالات تھے جن کے جواب مجھے پتہ نہیں تھے, اور میں یسوع کے خدا کے بیٹے ہونے کے تصور سے واقعی بہت الجھی ہوئی تھی. اور اگر خدا قدرت والا اور غالب ہے تو کیوں جیسس کو ہمارے گناہوں کے لیے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسس ہی کیوں؟ ہمیں ان کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک یہ تصور عجیب تھا. میں نہیں سمجھ پا رہی تھی, اس لیے مجھے سوالات پوچھنا یاد ہے. اور یاد ہے کہ مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا مجھے ایسے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے. نہیں معلوم انہیں غصہ آتا تھا یا نہیں, لیکن مجھے چپ کروا دیا جاتا تھا. میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ مر کیوں رہے تھے. خدا نہیں مر سکتا. دراصل یہ ہمیشہ سمجھنا مشکل تھا. خدا اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اگر وہ اس کا بچہ تھا تو وہ ٹارچر کیوں کرے گا؟ اس نے اسے کیوں بچایا یا اٹھایا نہیں؟ میں بچپن میں سوچتی تھی کون سا خدا اپنے بچے کے ساتھ ایسا ہونے دیتا یا ایسا کرتا ہے. آپ کو اسلام کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ آپ تعصب کا شکار تھی؟ جی تھی. شاید میں تھوڑی اسلاموفوبک تھی. میں نے سوچا کہ بہت کچھ ہو رہا تھا جیسے عراق, اور اسی طرح میں شاید تب خوفزدہ ہو جاتی تھی جب الفاظ سنتی تھی اللہ اکبر کے. بہت ڈر جاتی تھی. میں سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت مزاج ہیں, وہ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں. ایسے بہت سے تصورات تھے. میں سمجھتی تھی کہ مسلمان خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے, انہیں حجاب کیوں پہننا پڑتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے بہت سے مسائل تھے. سب سے زیادہ آپ کس چیز سے متاثر ہوئی؟ مضحکہ خیز بات ہے کہ مسلم خواتین کے بارے میں تمام تصورات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے خواتین پر ریسرچ کی. تو میں نے بہت سے مباحثے سنے, انٹرنیٹ پر بہت کچھ پڑھا. دارالاسلام کی ایک کتاب ہے دی گریٹ وومن آف اسلام جو انتہائی شاندار ہے. میرے خیال میں مسلمان خواتین مظلوم تھیں. پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں, خواتین پر ظلم تو معاشرہ کر رہا ہے, اور اسلام تو بہت ایڈوانسڈ ہے. در حقیقت یہ اتنا ایڈوانس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی بطور معاشرہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے, اور انشاءاللہ یہ اور مضبوطی سے واپس آئے گا, کیونکہ صنفی کردار اور شناخت کے حوالے سے ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اسلام میں اس کے تمام جوابات موجود ہیں. اب وقت آ گیا ہم اس پر عمل کریں, کیونکہ اسلام خواتین کو بہت سارے طریقوں سے آزادی دیتا ہے. یہ خواتین کو دراصل اتنا اوپر رکھتا ہے. اگر معاشرہ اس بات کو سمجھتا ہے تو انہیں میری طرح احساس ہوگا کہ سبحان اللہ, اسلام
خواتین کو بہت سے حقوق دیتا ہے، ایسے حقوق جو ہم نے اس ملک میں یا مسلم ممالک میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواتین کا احترام سکھایا، یا جیسے میں نے کہا ہمیں حق مہر دیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر پہلے عورت مرد کو پیسے دیا کرتی تھی، لیکن اب مرد عورتوں کو حق مہر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسردہ ہو جاتے تھے، اتنے افسردہ کہ اسے مار ڈالتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کو جنت عطا کی جائے گی، مطلب آپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ اور پھر مطلب سب سے چھوٹی چیز، اگر کوئی عورت آپ سے لڑ رہی ہو، بحث کر رہی ہو، آپ پر چیخ رہی ہو تو آپ خاموش رہیں۔ نبی پاک بھی خاموش رہیں۔ عمر بن خطاب نے بھی یہی سیکھا۔ وہ پہلے اپنی اہلیہ سے بحث کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے خاموش رہنا سیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں جذباتی ہونے دیں، خواتین کو جذبات کا اظہار کرنے دیں۔ سبحان اللہ، کون سا مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے؟ میں بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ مجھے یاد ہے 2008 میں میں بطور غیر مسلم غزہ میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی جو آج تک محاصرے میں ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر رہے تھے غریب ہونے کے باوجود۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں ایک نیکی کروں اور رفع ریفیوجی کیمپ میں کسی فیملی کے لیے دمبے کا گوشت لے جاؤں۔ تو میں یہ کھانا ریفیوجی کیمپ میں ایک مسلم فیملی کے پاس لے گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا، خوش آمدید، السلام علیکم۔ روشن اور پر نور چہرہ، وہ ایک سیل میں رہ رہی تھی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، تم روزہ کیوں رکھ رہی ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، آپ تو غزہ میں پھنسی ہوئی ہو، آپ کو 30 دنوں تک پیاسا رہ کر 31ویں دن پانی ملتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ 30 دن سے غزہ میں کھانے کے بغیر رہ رہے ہیں، کیا 31ویں دن آپ کا فریج بھر جائے گا؟ اس نے کہا نہیں بھرے گا۔ میں نے کہا تو پھر خدا کی محبت کہاں ہے؟ ایک مناسب وجہ بتائیں کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہی ہیں۔ اس نے خالی کمرے میں ہوتے ہوئے کہا کہ میں رمضان میں غریبوں کو یاد رکھنے کے لیے روزہ رکھتی ہوں۔ بس اسی لمحے میں نے سوچا، اگر یہ اسلام ہے تو مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جس میں انسان اس وقت بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے جب خدا نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسا عقیدہ ہے جس میں کھانے کا ایک پیالہ ہو اور آپ اسے کسی اجنبی کو دے دیں۔ او میرے خدا، زبردست۔ اللہ نے مجھے کسی سے ملوا دیا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی سیکنڈری اسکول میں، اور وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، اور میں نے اسلام کو گہرائی سے جاننا شروع کیا، آرٹیکلز پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دور میں ٹیپ کیسٹس بہت سنی جاتی تھی۔ ہم نے ایک بہت ہی متکبرانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ میں اسے بچانے کے لیے اسلام میں تضاد ڈھونڈنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ حجاب غلط تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس سے ایک کامیاب کریئر اور ایک کامیاب زندگی رکے گی۔ میں نے محسوس کیا میں اور طرح کے ماحول میں بڑی ہوئی ہوں۔ جب میں نے دیکھا مرد 2 میل آگے چلتے تھے اور جبکہ ان کی بیویاں ان کے پیچھے چلتی تھیں، تو یہ میرے اسٹیریوٹائپس تھے۔ تو یہ دلچسپ تھا کیونکہ مجھے ایک طرف نظر آ رہا تھا کہ اس عقیدے میں کچھ ایسا تھا جس نے اس لڑکی میں یہ خوبصورت احساس پیدا کیا، اور دوسری طرف یہ اس پہ پابندیاں لگانے والا تھا، اس پہ ظلم کرنے والا تھا، اسے روکنے والا تھا۔ تو ہم بحث کرتے تھے اور ہم باقاعدگی سے اس پر بات کیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میرا یقین پختہ ہونے لگا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں یقین کرنے لگی، میرا دل بدلنے لگا، میرا ذہن بدلنے لگا، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ مل سکا۔ مجھے صرف زندگی کا ایک جامع طریقہ ہی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن میں سائنسی ثبوت اور شواہد ملے۔ مجھے اپنی تحقیقات میں صرف اور صرف قرآن کے معجزات ہی ملے۔ قرآن میں کوئی تضاد نہیں تھا، اور مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ اگرچہ میں اس وقت نوجوان تھی، میری شخصیت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگرچہ میں کچھ اختیار کرتی ہوں یا کوئی انتخاب کروں تو اسے 150% دیتی ہوں۔ تو میں جانتی تھی کہ میں بدلنا شروع کر رہی تھی، اور مجھے یقین ہونے لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، جس سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں اسلام کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں نے دریافت کی۔ یہ تقریباً ایسا ہی تھا جیسے مجھ پر یہ خیالات حاوی ہو گئے ہوں، مطلب قرآن میں سائنسی ثبوت کے خیالات، خدا کے وجود کے خیالات، اور ساتھ ہی نبوت کے ثبوت کے بارے میں خیالات۔ تو خیال پر خیال پر خیال پر خیال۔ تو پھر میں چہل قدمی کے لیے نکلی اپنی رہائش کے آس پاس، بس تھوڑا کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے۔ میں ایک سڑک پر آئی جسے میں روزانہ پار کرتی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی سگنل کے کھلنے کا۔ سگنل کھلا اور لوگ سڑک پار کر رہے تھے، لیکن میں پار نہیں کر سکی۔
मुझे लगा कि मेरी टांगें जमीन पर चिपक गई हैं और मेरे जहन में ये ख्याल था कि अगर मैं ये सड़क पार करूं या फिर कोई और सड़क पार करूं और मैं किसी गाड़ी से टकरा जाऊं और सब कुछ जानते हुए मैं मर जाऊं, जो बात मेरे दिल में थी उस बात का मेरे लिए क्या मतलब होगा। और ये सिर्फ मुझ पर जाहिर हुआ। मैं इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रही जिसे मैं पहले ही अपने दिल में मान चुकी हूँ। एक चीज जिसने मुझे वाकई कायल किया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है और वो ये कि कुरान तब्दील नहीं किया गया और उसे लाखों लोगों ने हिफ्ज किया है। मैंने कभी नहीं सुना कि लाखों लोगों ने बाइबल को हिफ्ज किया हो, तो मेरे लिए ये एक मौजज़ा था। ये कोई छोटी सी किताब नहीं है, ये काफी बड़ी किताब है। तो इस चीज ने मुझे वाकई मुतासिर किया। नबी पाक के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया? उनके इखलाक ने, सिर्फ और सिर्फ उनका इखलाक। हमेशा उनके इखलाक ने, औरतों को तरजीह देने के तरीके ने, औरतों के साथ उनका सलूक, जब वो उस आदमी से बात नहीं करना चाहते थे जो अपनी बेटी को बोसा नहीं देता था। इस हकीकत ने कि नबी पाक ने अपनी अज़वाज को जज्बात रखने, एहसासात रखने की इजाजत दी और बेहतरीन तरीके से पेश आए। इस वाक़ये ने कि वो उस सहाबी की दावत पर नहीं गए क्योंकि उसने आपकी ज़ोजा हज़रत आयशा को मदऊ नहीं किया था। अपनी अज़वाज के साथ हर मामले में उनका इखलाक और उनका तरीका इंसाफ, उनके घर के अंदर नरम मिजाज ने और फिर मैदान जंग में उनकी ताकत ने। और जब वो गैर महफूज हो गए थे ताइफ में, जब वो मदद के लिए तशरीफ ले गए और उसके बजाय उनके साथ क्या हुआ, ये कि उनके आंसू गिर सकते हैं। आजकल मर्द कहते हैं कि हम नहीं रो सकते, हम मजबूत हैं। नहीं, हुजूर पाक के आंसू गिरे थे। हम जिन्स के बारे में बात करते हैं कि मर्द क्या है, औरत क्या है। नबी पाक की सीरत मुबारका पर नजर डालें। आजकल मैं नबी पाक की सीरत पढ़ रही हूँ जिसके मुसन्निफ यासिर काजी हैं। हर पैराग्राफ में कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या शानदार किताब है, मैं सबको पढ़ने का मशवरा दूंगी। हर चीज, मतलब आपके बिस्तरे मर्ग पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरदर्द की शिकायत कर रही थी। वो शिकायत कर रही थी और नबी पाक ने मजाक करते हुए फरमाया, नहीं लेकिन मेरे सर दर्द का क्या, मेरी तो जान जा रही है। और सुभान अल्लाह, उसमें वो सब कुछ है जो आप पर बीती, ताकि हम बेहतर लोग बने और जन्नत में दाखिल हो सके। उनके खानदान, उनकी दौलत और वो तमाम इम्तिहानात जिनसे वो गुजरे, अब ये सारी कुर्बानियाँ किसके लिए हैं? हमारे लिए। आपने कलमा शहादत कैसे पढ़ा? सच बताऊं तो ये मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन था। ये बहुत जबरदस्त था। मैं एहसासात बयान नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि सारा बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं, एक नए शख्स की तरह महसूस करते हैं। तो ये मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन था, सच बताऊं तो। मैंने कलमा शहादत मस्जिद या किसी खास जगह नहीं पढ़ा क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी शहादत मेरे अल्लाह और मेरे बीच में थी। मैं एम्पायर स्टेट की इमारत के ऊपर जाना चाहती थी और लोगों से चीख कर कहना चाहती थी कि कुरान पकड़कर पढ़ो, तुम नहीं जानते। अगर आप सिर्फ ये किताब पढ़ लें तो दुनिया के बारे में सब जान जाएंगे। सच कहती हूँ। उस मस्जिद में मेरा अगला विजिट तब हुआ जब मैंने कलमा शहादत पढ़ा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ तकरीबन 60-70 लोग थे और मेरे कलमा पढ़ते वक्त करीब तरीन लोग अब भी मेरे करीब तरीन लोग ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कलमा पढ़ना हैरत अंगेज था। मुझे अपना कांपना याद है, लेकिन अच्छा लग रहा था। मुझे वाकई अच्छा लग रहा था कलमा पढ़ने के लिए गुस्ल करना, और मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे लिए एक नई जिंदगी है, एक नई शुरुआत है। इस बात का इल्म कि अल्लाह हर गुनाह मिटा देता है, लेकिन अल्लाह नेकी का बदला फिर भी देता है। ये वाकई अच्छा था और मैं एक मुसलमान औरत की शनाख्त अपनाने के लिए तैयार थी। इसीलिए मैंने बस पढ़ना और पढ़ना शुरू किया। मैं घर गई और अगले 7 दिनों में सब कुछ बदल गया। मैं इबादत करना चाहती थी, अल्लाह के सामने रोना चाहती थी। मैंने अपना सर जमीन पर रख दिया जैसे मुसलमानों को करते देखा था, और मैंने बार बार 2 बातें कही। मैंने कहा शुक्रिया और मैंने माफी मांगी। मैंने कहा मुझे जिंदगी देने के लिए तेरा शुक्र है, मुझे वो तमाम प्यार देने के लिए जो मैंने हासिल किया, वो सब कुछ जिसे मैंने पहले तस्लीम नहीं किया था। जैसे खूबसूरत बेटियाँ, मैंने मोहब्बत को जाना, मुझे मौका मिला था, मेरी फैमिली अच्छी थी, मैंने तुझे पहचान लिया और इन सब के लिए तेरा शुक्रिया। मैंने माजरत की और तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक रोती रही। आपकी फैमिली और करीबी लोगों ने क्या रद्द अमल दिया? शहादत लेने के बाद मैंने सबको नहीं बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। अगर लोगों को पता चलता वो जान जाते तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन खास तौर पर मैं अपने मुसलमान होने के इब्तिदाई मराहिल में ये लोगों को नहीं बताती थी कि मैं मुसलमान हूँ। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, बिल्कुल भी। मेरे ऐसा ना करने की एक वजह है, और शायद हम में से कुछ के लिए वो जरूरी है, कि हमें अपने अंदर एक ताकत तलाश करनी पड़ती है, खास तौर पर जब फैसला जाती हो। आपको अपनी पोजीशन बेहतर करना होती है, मतलब अपनी मालूमात को भी और पुख्ता करना होता है किसी भी बहस में पढ़ने
پڑھنے سے پہلے، اور ذاتی طور پر میں کوئی بحث بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. جیسے میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اپنی محبت میں مجھے رائے دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ غلط ہے یا میں نے ایسا کیوں کیا. وہ شاید مجھ سے ایسے سوالات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا شاید میری پرواہ کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، یا پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے نئی بات ہوتی ہے. پر میں جانتی تھی میں کیا کر رہی ہوں، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ کچھ ایسا تھا جو میرے اور میرے اللہ کے بیچ تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میرے اس معاملے میں دخل اندازی کرے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخر میں ہی اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوں اور جواب دے ہوں، اور اسی نے میرا حساب بھی لینا ہے. تو اس میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہوگا. تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ شاید میں لوگوں کو بتانے سے تھوڑا ڈر بھی رہی تھی. لیکن جس طرح میری فیملی کو پتا چلا، مجھے نہیں لگتا انہیں یاد ہوگا مگر مجھے یاد ہے. ہم ڈنر پہ گئے تھے اور ہم اس ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، اور میں اپنے گھر کی اکلوتی لڑکی ہوں، اور کیونکہ میں اکلوتی ہوں تو میں اپنے والد کی بہت لاڈلی بیٹی بھی ہوں. اور وہ میری شادی کی بات کر رہے تھے، تو میرے والد کہہ رہے تھے کہ جب ایلما کی شادی ہوگی اور وہ ایک خوبصورت چرچ میں جائے گی اور میں اسے لے کر جاؤں گا، کیونکہ ان کے بہت سارے پلان تھے میری شادی کے حوالے سے. تو میں بہت خاموش تھی اور بس اپنا کھانا انجوائے کر رہی تھی اور انہیں باتیں کرنے دے رہی تھی خاموشی سے. تو اچانک میری والدہ نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے میرے والد بہت حیران ہو گئے اور کہا کیوں، ایسا کیوں نہیں ہوگا آخر؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ یہ مسلم ہے. تو میں نے تیزی سے کھانا کھانا شروع کر دیا. امی نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جب مجھے نماز پڑھتے دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ شاید میں نے شہادت لی ہے اور میں مسلمان ہو گئی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ایک فیز ہے جو زیادہ عرصے نہیں چلے گا، کیونکہ شاید میری عمر ایسی تھی یا میرا مزاج ایسا تھا، کیونکہ جب میں کسی چیز کو پسند کرتی ہوں تو اس کے لیے بہت پرجوش ہو جاتی ہوں اور میں اس کے لیے بہت حساس ہو جاتی ہوں. تو میں نے اپنے مذہب کا دفاع کیا. مجھے بہت خوف تھا اپنے مذہب کو کھو دینے کا، اور جو مجھے ملا ہے اسے کھو دینے کا. وہ میرے فیصلوں کا بہت احترام کرتے تھے اور اسے ترجیح بھی دیتے تھے. ہاں، انہیں سمجھ نہیں آیا لیکن سپورٹ کیا انہوں نے. میری دادی مجھے ایک طرف لے گئی اور پوچھا کیا میں اپنے فیصلے سے خوش ہوں؟ میں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا چاہو کرو، اور انہوں نے میری فیملی سے کہا اسے اکیلا چھوڑ دو. اب وہ شراب نہیں پی رہی، سگریٹ نہیں پی رہی، رات کو باہر نہیں جاتی، وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے اور مناسب کپڑے پہنتی ہے، سب ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور پوری فیملی سے کہا کہ وہ میرے نئے عقیدے کا احترام کریں. کیا مسلمان ہونے اور حجاب پہننے سے آپ کی آزادی محدود ہوئی ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے آزادی حاصل کی ہے، کیونکہ آزادی لوگوں کی طرف سے لگائی بیڑیاں ختم کرنے کا نام ہے. جب آپ واقعی اپنے خالق سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں جیتے، اور یہی حقیقی آزادی ہے. تو ہاں اب میں حجاب پہنتی ہوں، اور ہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ضروری ہے. اپنے رب کی خاطر میں آزاد ہوں، کیونکہ میرے فیصلے، میری چوائسز، کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں کرتی، وہ صرف میرے خالق اور مالک کے لیے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو مجھ سے ملتے جلتے سفر پر ہیں. تو ہاں میں آزاد ہوں. میں نے آزادی کو محسوس کیا ہے، جیسے محسوس کیا کہ حجاب نے مجھے مکمل آزادی دی ہے. میری مرضی ہے اور فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے کہ کون مجھے دیکھے اور کون نہ دیکھے. کسی شراب کے اشتہار والے بل بورڈ کی طرح نہیں کہ ایک عورت نیم برہنہ کھڑی ہو. میرے نزدیک یہ ظلم ہے، جبکہ یہ آزادی ہے. یہ واقعی مشکل تھا، کیونکہ میں وہ لڑکی تھی کہ جب باہر گلیوں میں جاتی تھی چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، لیکن اگر کوئی غلط شخص بری نظر سے دیکھے تو میں پریشان بھی ہو جاتی تھی. اور مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا تھا جو کہ واقعی بہت مشکل تھا، کیونکہ میری شخصیت کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں. اور یہ واقعی مشکل ہے، کیونکہ جب میں یوکے کی سڑکوں پر چلتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں مکمل طور پر پوشیدہ ہوں. مطلب کوئی عورت جو ایکٹریس بننا چاہتی ہو، ایک خاص انداز میں لباس پہنتی ہو، تو وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی. تو یہ یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن میں نے اس کا لطف اٹھانا شروع کر دیا. میں نے اس پہ ڈھلنا شروع کر دیا. میں نے سڑک پر چلنے کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. بس میں نے صرف چلنا شروع کر دیا، میں نے کوئی نمائش نہیں کی. مطلب میں نے دراصل لوگوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے پہلی بار اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا، اور یہ سب اسلام نے مجھے دیا. جب آپ مسلمان بننے کا سوچ رہے ہوں تو آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر غور کرنا چاہیے. تو یہ ایک قسم کا پروسیس ہے جس پر ایسے انداز میں عمل کرنا ہوتا ہے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آپ اپنے بالوں کو کیوں ڈھانپتی ہیں، اپنے جسم کو کیوں ڈھانپتی ہیں، کچھ کام کرنے سے کیوں گریز کرتی ہیں. تو میں
ایسے لوگوں کو مشورہ دوں گی جو دیکھ اور سوچ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر یقین رکھتی ہوں، لیکن میں اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپنا چاہتی، یا میں یہ نہیں چھوڑنا چاہتی یا وہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ایسا ہوگا جب آپ یہ رشتہ قائم کریں گی تو تبدیلی آئے گی۔ کچھ ایسے کام تھے جنہیں کرنے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، پردہ کرنا ان میں سے ایک تھا، مانے یا نہ مانے پارٹیاں چھوڑنا دوسرا تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھایا، اس مذہب کو سیکھا، فطری طور پر میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ فوکس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کو سمجھنے پر، اللہ کی محبت کو سمجھنے پر، اللہ کی حقیقت کو سمجھنے پر ہونا چاہیے۔ اپنا وقت لیں، یہ سمجھیں کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ ہر ایک کا اپنا سفر ہوتا ہے، اور مجھے زندگی میں بہت سے نو مسلموں کو جاننے کی وجہ سے پتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر لوگوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ سب آسانی سے ہوا، یہاں تک کہ شراب سے چھٹکارا پانے میں کچھ وقت لگا، رائٹ؟ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ لوگوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ اسلام مشکل نہیں ہے، کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ اور میں بلا جھجک کہہ سکتی ہوں کہ زندگی اسلام کے بغیر بہت مشکل ہے۔ ہمارے انتہائی مہربان خالق نے یہ مذہب ہمیں تحفے کے طور پر دیا، ہمیں مجبور نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے یہ دین ہے، مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے اور نتیجہ بھی آپ کا ہی ہے، سمجھداری سے انتخاب کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ عرب بن جائیں گے، آپ اپنا نام تبدیل کریں گے، لباس اور روایت بدلیں جی، گے، بالکل۔ تو کیا اپنے کلچر سے جڑ کر رہتے ہوئے بھی مسلمان رہنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے یہاں لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ عرب بن رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایسا کلچر اپنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کا نہیں ہوتا۔ اور سچ کہوں تو جب میں اسلام لائی، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے اسے کوئی نو مسلم نہیں ملا، کوئی لاطینی مسلم نہیں ملا، کوئی مذہب تبدیل کرنے والا نہیں ملا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل بات تھی۔ اب یہ بہت مختلف ہے، بہت مختلف، کیونکہ وقت بدل چکا ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں اور گروپس ہیں اسلام کے ایکسپوجر کے ساتھ، تو اب سب سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو عرب بننے کی ضرورت نہیں یا دیسی بننے کی ضرورت نہیں، اور نہ رشین بننے کی، آپ بالکل وہی رہ سکتے ہیں جو آپ ہیں۔ پھر آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں، آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یہ مذہب انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کافی غلط فہمیاں موجود ہیں بدقسمتی سے، جیسے اسلام قبول کرتے ہی آپ کو اپنا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، کہیں بھی حکم نہیں کہ نام تبدیل کرنا ہوگا جب تک کہ اس کا کوئی برا مطلب نہ ہو۔ ایسے نام ہو سکتے ہیں کہ آپ مریا، فلیپے، پابلو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، نام بہت اہم ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت ہے، آپ اپنے کلچر کی اچھی چیزیں اپنا کر بالکل رکھ سکتے ہیں۔ میں خود اب بھی پکاتی ہوں، جیسے مولے، ٹاکوز، فلوٹاس۔ میں انجوائے کرتی ہوں اپنے کلچر کو بھرپور۔ آپ کو جیزس سے محبت کرنے اور ان پر ایمان سے کوئی نہیں روکتا، اور ان کی والدہ مریم، ان کے نام پر قرآن میں ایک سورت موجود ہے، تو یہ ہمارے لیے زیادہ اجنبی نہیں ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ ان سے محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اسلام کئی طریقوں سے ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے، تو اپنے ٹاکوز کھانا بند نہ کریں اور ساتھ ہی انجوائے کریں اپنے کلچر کی اچھی چیزوں کو جو اپنے ساتھ لائے ہیں، اور اسلام کے بارے میں سیکھتے رہیں، کیونکہ اسلام ایک طرز زندگی ہے۔